अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने ताकि आप तमाम लोगों तक हम लैट और लॉ के हवाले से जो भी लेक्चर्स हैं वो बर वक्त शेयर कर सकें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेटरी सीरीज़ का एक और वीडियो लेक्चर है। आप तमाम लोग जो 13 अप्रैल 2025 के लैट में अपेयर हो रहे हैं, आप तमाम लोगों के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ जो है वो बना रहे हैं, एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं ताकि आप तमाम लोगों को अंदाज़ा हो सके, पता चल सके कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें पढ़नी है। अक्सर औकात आप स्टूडेंट्स को कहता हुआ सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने इतने हज़ार MCQs पढ़े थे, इतना मटेरियल पढ़ा था, लेकिन उसमें से तो कुछ भी नहीं आया। तो अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं कि इस सब्जेक्ट में आपने क्या चीज़ें पढ़नी है ताकि जब आप एग्जाम में बैठे हों तो कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपके लिए अनसीन ना हो। आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा ना लगे कि इस सवाल को तो मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूं। अब आपको उस सवाल तक पहुंचाना, उस टॉपिक तक पहुंचाना हमारा काम है। उसको प्रिपेयर करना, उसको अपनी मेमोरी का, अपने नॉलेज का हिस्सा बनाना, ये आपका काम है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट है। आप तमाम लोगों के साथ इससे पहले मैंने कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को डिस्कस किया, सारे सिलेबस को हमने आपके साथ शेयर किया, आपको बताया कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट को शेयर किया, आपको बताया कि पाकिस्तान स्टडीज़ में कौन से जो है ना टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरीके से उसको आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ को। अब मैं आपको यहाँ उन टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आपके जहन में अगर कोई भी सवाल आ रहा है, आपको कोई भी चीज़ लैट के हवाले से कंफ्यूज कर रही है, आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। या आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा रहें जहां पर आपको लैट और लॉ के हवाले से सारी अपडेट्स मिलती रहें, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके लिंक को इस्तेमाल करते हुए इस व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स हम बर वक्त पहुंचा सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर उन टॉपिक्स के नाम बताने वाला हूँ जिनको आपने प्रिपेयर करना है, और आप फिर जब इस्लामिक स्टडीज़ के जो है वो सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप प्रिपेयर करके नहीं गए होंगे। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि 10 सवाल पूछे जाते हैं जी हमसे इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शन में। आप तमाम लोगों ने अपनी मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, उससे पहले तमाम की तमाम जो एजुकेशन है उसमें इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ा होता है। इस्लामिक स्टडीज़ का ये सब्जेक्ट हमारे दिलों के बड़ा करीब है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो है ना इसकी हमारी अच्छी होती है, और इस सब्जेक्ट को हम एक मखसूस सब्जेक्ट से बढ़ के जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये हमारा एक हिस्सा है। तो अब सबसे पहले जिस टॉपिक से आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस आपसे MCQ की सूरत में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में पूछा जा सकता है, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद हैं इनके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है और अपनी इस्लामिक स्टडीज़ की प्रिपरेशन को इसी टॉपिक से स्टार्ट करना है। जब आप इनको प्रिपेयर कर चुके हों, अब इसके लिए आप अपनी नाइन्थ की उसके बाद अपनी 11th की जो इस्लामिक स्टडीज़ की किताबें हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस लेक्चर में बताए गए मज़ीद रिसोर्सेज पे भी रिलाई कर सकते हैं जो आपको इस्लामिक स्टडीज़ की इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने में असिस्ट करेंगे। अब ये जो टॉपिक्स की फहरिस्त आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें आपकी तरफ से कोई एडिशन किया जाए, आप इसमें मिसिंग टॉपिक के बारे में बता दें। तो कमेंट सेक्शन के साथ सारे स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट रहना है, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स जो बातें कर रहे हैं उनको उनसे जो है वो कोशिश करनी है कि आप सीखें। और जिसको कोई ऐसी बात पता है जो इस लेक्चर में मैं बताना भूल जाता हूं या आपको लगता है कि मेरे इल्म में वो बात नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी शेयर किया करें। उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है उसमें हमने बेसिक बिलीव्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बेसिक बिलीव्स इन इस्लाम। सबसे पहले आप तौहीद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिटहुड के बारे में, अंबिया के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो है वो तमाम के तमाम अंबिया जिनका तज़किरा कुरान पाक में आता है, आप उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स वो होते हैं जो बारहा मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स में पूछे जा रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ये लैट में पूछे जा रहे होंगे, बाज़ दफ़ा किसी और एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जा रहे होंगे। तो ये एक मखसूस किस्म का डेटा बैंक होता है जिसमें से ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और ये डेटा बैंक अमूमन जो है, अब जिस तरीके से आप अंबिया से रिलेटेड अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो चंद ही फैक्ट्स होंगे जिनको प्रिपेयर करने के बाद आपका
یہ جو ہے وہ ٹاپک یا ٹائٹل پریپیئر ہو جائے گا۔ اسی کے بعد جو ہے وہ آپ آسمانی کتب جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں، 4 آسمانی کتب کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے، یہ کس پہ نازل ہوئی، ان کی زبان کون سی تھی، اس سے ریلیٹڈ چیزیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ملائکہ سے ریلیٹڈ جو ہے چیزیں پریپیئر کرنی ہے، مختلف فیکٹس آپ سے اینجل سے ریلیٹڈ، فرشتوں سے ریلیٹڈ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ، آخرت سے ریلیٹڈ بھی چند سوالات آپ سے ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 ٹاپکس پریپیئر کرنے کے بعد آپ کا یہ بیسک بلیوز ان اسلام والا سیکشن ہے یہ آپ کا کور ہو جاتا ہے۔ آپ نے توحید کے بارے میں پڑھ لیا، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء سے ریلیٹڈ کوسچن پوچھے جاتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، آپ نے ان کو جو ہے وہ پڑھ لیا، ان سے ریلیٹڈ تمام کے تمام فیکٹس کو جو ہے وہ پریپیئر کر لیا۔ دین آپ نے آسمانی کتب سے ریلیٹڈ چیزوں کو پریپیئر کر لیا، ملائکہ فرشتوں سے ریلیٹڈ چیزوں کو پریپیئر کر لیا، اور آخرت ڈے آف ججمنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو پریپیئر کر لیا، تو آپ کا بیسک بلیوز کا سیکشن کور ہو گیا۔ اچھا، اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ پریپیئر کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ان ٹاپکس کے بارے میں پرائمری ریسورس تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پرائمری ریسورس کے طور پہ آپ جو ہے 9th اور 10th کی کتابوں کو استعمال کر سکتے ہیں، دی لا چینل کو یوز کر سکتے ہیں، اسلامک سٹڈیز پر ایگزسٹنگ ہماری ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو آپشنز بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی کے اوپر کمپلشن نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ کورس جوائن کرنا ہے اور یہ مینڈیٹری ہے، لیکن اگر کسی کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ریسورس چاہیے، ایک سنگل ریسورس چاہیے، ایک ایسی ریسورس چاہیے جہاں سے وہ بآسانی بغیر مشقت کے یا کم مشقت کے اپنی تیاری کر سکے، اور وہ ریسرچ ورک ہو، ریسرچ کر کے جو ہے وہ بنایا گیا ہو، آپ کو اس پہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، تو آپ ان دونوں ریسورس پر رلائی کر سکتے ہیں۔ پہلی ریسورس آپ تمام لوگوں کے لیے ہمارا آن لائن پریپریٹری کورس ہے۔ اس میں آپ کو تمام کے تمام سبجیکٹس کے حوالے سے ہم کمپریہنسو ویڈیو لیکچرز پرووائڈ کرتے ہیں، نوٹس پرووائڈ کرتے ہیں، ڈیجیٹل ٹیسٹ سیریز پرووائڈ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس میں آپ کو جو ہے پرسنلائز فیڈ بیک پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کا ٹیچر، انسٹرکٹر واٹس ایپ پہ ان ٹچ رہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے، کوئی بھی چیز آپ کو کنفیوز کرے، تو ہماری ٹیم، ہماری کمیونٹی آپ کو A to Z اسسٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایلیمنٹس آف لیٹ پہ بھی ریلائی کر سکتے ہیں۔ ایلیمنٹس آف لیٹ کا لیٹسٹ 8th ایڈیشن مارکیٹ میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاسٹ پیپر کمپینڈیم کو بھی ایلیمنٹس آف لیٹ کے ساتھ خرید سکتے ہیں۔ یہ آپ کو پریویس جو لا ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے ہیں اس میں کس طرح کے کوسچنس پوچھے جاتے رہے، اس میں آپ کو آئیڈیا پرووائڈ کر دے گا۔ تو یہ دونوں ریسورسز جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سنگل ڈیڈیکیٹڈ ریسورس پر رلائی کرنا چاہتے ہیں جو کور ٹو کور آپ کے لیے ریلیونٹ ہو۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں، اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جی پلرز آف اسلام۔ اب پلرز آف اسلام میں سب سے پہلے آپ نے کلمہ سے ریلیٹڈ چیزوں کو پریپیئر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پریئر سے ریلیٹڈ، نماز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزوں کو پریپیئر کرنا ہے۔ نماز سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹس کوسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں آپ نے ان کو پریپیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دین جو ہے وہ آپ نے روزے کے بارے میں پریپیئر کرنا ہے۔ روزے کے بعد جو ہے وہ آپ نے آرمز گیونگ یعنی کہ زکوٰۃ کے بارے میں پریپیئر کرنا ہے، اور اس کے بعد لاسٹ پر جو ہے وہ آپ نے حج سے ریلیٹڈ پریپیئر کرنا ہے۔ حج ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں بارہا آپ سے کوسچن پوچھا جاتا ہے، حج سے ریلیٹڈ بھی سوال آ جاتے ہیں، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ اور نماز سے ریلیٹڈ بھی آپ سے جو ہے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اسلامک سٹڈیز میں وہ بیٹلز کا ہے، غزوات کا ہے، مختلف قسم کی جو جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی تاریخ میں، ان سے ریلیٹڈ چیزیں آپ نے پریپیئر کرنی ہے۔ چند یہاں پر اگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دی ہیں، بیٹل آف ابوا ہے، اس کے بعد بیٹل آف بدر ہے، اس کے بعد بیٹل آف احد ہے۔ یہ کب ہوئی ہیں، کہاں ہوئی ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ نے جو ہے وہ چیزیں پریپیئر کر لینی ہیں۔ ان کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ پریپیئر کر لینا ہے۔ اس کے بعد بیٹل آف خندق ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کانکویسٹ آف مکہ ہے، دین بیٹل آف حنین ہے، اس کے بعد بیٹل آف تبوک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ نے پریپیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کمپینین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ نے چیزوں کو پریپیئر کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے خلافت راشدہ ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، اور ادر نوٹیبل کمپینینز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ کل میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ لیکچر پریپیئر کرنے سے پہلے جو ہے نا ٹیکسٹ بکس کو ریویو کر رہا تھا، تو میں نے آبزرو کیا کہ مختلف قسم کے جو صحابہ کرام ہیں جو نوٹیبل کمپینینز کی فہرست میں آتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کتابوں میں آلریڈی مینشن کیا ہوا ہے، آپ کو بتایا ہوا ہے تاکہ آپ وہاں سے پریپیئر کر سکیں۔ تو یہ لسٹ آپ اپنی بنائیں گے، خود بنائیں گے، انٹرنیٹ کو استعمال کریں گے، مختلف ریسورسز کو استعمال کریں گے، اور اس پیرامیٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی تیاری کو سٹارٹ کریں گے۔ دین آپ اب یہاں تک تو آتا ہے، یہ جو ٹاپکس میں نے آپ کو بتائے یہ سارے مین ٹاپکس ہیں۔ جس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک کو پریپیئر کیا، بیسک بلیوز ان اسلام کو پریپیئر کیا، اس کے بعد آپ نے پلرز آف اسلام کو پریپیئر کر لیا، بیٹلز ان دا ہسٹری آف اسلام کو پریپیئر کر لیا، دین آپ نے کمپینینز آف دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کو پریپیئر کر لیا۔ اس کے بعد جو سورسز آف لا ہے، سورسز آف لا میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ آپ کا قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹس ہیں
آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے. مختلف جو صورتیں ہیں ان سے ریلیٹڈ بات پوچھ لی جاتی ہے. کس جو ہے وہ پیغمبر کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے. کس صحابی کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے. اس طرح کے مختلف جو فیکٹس ہیں وہ قرآن کریم سے جو ہے وہ ریلیٹڈ آپ نے لازمی پریپیئر کرنے ہیں. اس سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے سوال آپ سے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آپ کا ہے اب سورسز آف لا, کہ اسلام میں قانون کہاں سے آتا ہے. اسلام میں قانون کی جو سورسز ہیں وہ دو ہیں جی. سب سے پہلی پرائمری سورس ہے. پرائمری سورس میں سب سے پہلے قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے بعد جو ہے وہ سننا ہے. اس کے بعد اسلام میں جو سیکنڈری سورس آف لا ہے, یعنی کہ پرائمری کے بعد جو دوسرے نمبر پر سورس آف لا ہے وہ ہے جی سیکنڈری سورس میں سب سے پہلے اجماع. اجماع کے بعد جو ہے وہ آپ اجتہاد کی طرف آئیں گے, قیاس کی طرف آئیں گے اور استحسان کی طرف آئیں گے. اس کے بعد ان کو پریپیئر کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے جی ادر امپورٹنٹ فیکٹس اباؤٹ اسلام اینڈ دا سبجیکٹ. اب وہ تمام کے تمام فیکٹس جو ہم نے پریویس آؤٹ لائن میں کور نہیں کیے, پریویس ٹائٹلز میں کور نہیں ہوتے, ان کو آپ نے جو ہے وہ ادر امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ نوٹیبل ایونٹس میں جو ہے وہ آپ نے کور کر لیں. جس طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے خطوط لکھے تھے, ان سے ریلیٹڈ سوال پوچھ لیا جاتا ہے. مختلف قسم کی جو ٹریٹیز ہوتی رہی ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. سیکرٹ ایونٹس جو ہیں جس طریقے سے عید ہے, معراج ہے, اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے. اور جتنی بھی مساجد ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے. تو اگر آپ ان سارے ٹاپکس کو پریپیئر کر لیتے ہیں, اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیتے ہیں, تو آپ جو ہے یہ اسلامک سٹڈیز میں اس سکور کو اچیو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان سٹڈیز پہ فوکس کرتے ہیں جو بہت آسان سبجیکٹ ہے, ایزیلی پریپیئر کیا جا سکتا ہے اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ تیاری کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اسلامک سٹڈیز پہ فوکس کرتے ہیں, ان سارے ٹاپکس کو پریپیئر کر لیتے ہیں, تو بآسانی اسکور کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. میرا مقصد اس ویڈیو سیریز کے تھرو صرف یہی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کس سبجیکٹ میں کیا پڑھنا ہے, تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ بچ سکے, آپ کم وقت میں اچھی تیاری کر سکیں. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہے, میری ٹیم آپ تمام لوگوں کو اسسٹ کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں. آپ اس نمبر پہ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس نمبر سے آپ کو رسپانس نہیں ملتا تو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک اور نمبر پرووائڈ کر دوں گا, آپ اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ان ٹچ آ سکتے ہیں. لا کے حوالے سے, اپنے کیریئر کے حوالے سے تمام چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ہر وقت اسسٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان اور اس کی ٹیم. اللہ حافظ.